चलिए صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم إني لأغسل كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي 3 أكف. یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ وضو اور غسل کے سلسلے میں پانی کی کوئی مقدار متعین نہیں، اپنی حاجت کے مطابق بغیر کوتاہی اور اسراف کے آدمی استعمال کرے. ایسے مقامات پر منشا یہ ہوتا ہے کہ حضرت کی عادت شریفہ کیا تھی، کبھی ایسے بھی استعمال کیا، کبھی ایسے بھی استعمال کیا، کبھی ایسے استعمال کیا. اس حدیث کے اندر یہ آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ آئے گی اللہ کی انشاءاللہ. مطلب آپ لوگوں کی دعا. کچھ لوگ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں کہ ایسے اور ایسے اور ایسے. حضرت نے فرمایا میرا غسل تو ایسے ہوتا ہے. حضرت نے 3 چلو پانی سر کے اوپر ڈال کر کے دکھایا، اور 3 چلو پانی سر کے اوپر پڑے گا، بال بھی سب آرام سے بھیگ جائے، خوب اچھی طریقے سے سب ہو جائے گا. اس کے اوپر پھر حضرت پانی ڈالتے ہیں جیسا کہ ماقبل کی روایات میں آ چکا ہے. جبیر بن مطعم سے روایت ہے، کہتے ہیں تماغوا فی الغسل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے آپس میں منازعات کی، گفتگو کی غسل کے سلسلے میں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. قوم میں سے کسی نے کہا انی لاغسل کذا وکذا، میں تو ایسے ایسے غسل کرتا ہوں. حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا، بہرحال میں فأفیض الماء علی رأسی 3 أكف، میں تو پانی کو بہاتا ہوں اپنے سر پر 3 چلو پانی. اس سے پہلے وہ حتیات آیا ہے، کہیں حتیات آیا ہے، یہاں پر آ گیا 3 چلو پانی. چلیے باب ذكر العمل في الغسل من الحيض. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وهو بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأخبرها كيف تغتسل، ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت وكيف أتطهر بها؟ فاستطر كذا، ثم قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فجزت المرأة فقلت تتبعين بها أثر الدم. یہ عورت کون ہے اس کے بارے میں یہاں وضاحت نہیں ہے. اسماء الرجال کی کتابیں آپ دیکھیں گے، وہ یا تو اسماء بنت الشکل ہے، یہ عورت جو سوال کر رہی ہے، یا اسماء بنت یزید ابن السکن ہے. پہلے میں نے بولا شین کاف لام، اب یہ بولا چھوٹا سین کاف نون. اسماء بنت الشکل یا اسماء بنت یزید ابن السکن، وہ ہے سوال کرنے والا. واقعہ کیا ہے؟ یہ اسماء آئی، حضرت جی حیض کی حالت تھی، اب مجھے غسل کرنا ہے، کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا ایسے کر غسل کر، اور مشک کا ایک پھایا لے لے اور اس کے ذریعے سے طہارت حاصل کر. وہ بیچاری سیدھی سادھی عورت تھی، جسے ملا جی کی ہے سمجھ نہیں. حضرت کیا کیوں؟ حضرت تو پیغمبر ہے، حضرت کی ساری بات پیغمبرانہ انداز میں ہوتی. وہ کہنے لگی حضرت وہ مشک کا پھایا لے کر اس کے ذریعے سے میں کیسے طہارت حاصل کروں؟
आपने फरमाया सुभान अल्लाह ततहरी बिहा, और आपने कपड़ा मारे शर्म के अपने मुंह पे ऐसे डाल दिया, हया भी नहीं। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सुन रही हैं, कहती हैं जब मैंने हजरत की परेशानी को देखा कि हजरत इसको समझाना चाह रहे हैं, ये बेचारी ऐसी शरीफा है, ऐसी सीधी सादी है हमारे मुल्ला जी की तरह से कि हजरत के इरशाद को समझ नहीं पा रही। हजरत आयशा ने हाथ बढ़ा के अपनी तरफ को खींच लिया। किसको? अस्मा। और क्या कहा? मैं पहले अपने अल्फाज में बोलूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। मेहराब में रख ले। आ गया समझ में? वो हजरत फरमा। अब उम्मुल मोमिनीन तो हर वक्त के हालात से वाकिफ है ना, बड़ी समझदार है। तो लेकिन उम्मुल मोमिनीन भी बहरहाल उम्मुल मोमिनीन है, हजरत आयशा हैं, हजरत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हैं। ये नहीं फरमाया क्या अदखिली हादिहिल फिरसता फी महराबी की, ये नहीं फरमाया। बहरहाल हजरत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुयस्सर है। क्या फरमा रही हैं? तत्तबीना बिहा असर दम, इसको पीछे ले जा उस जगह के जहां खून का असर रहता है। खून का असर कहाँ रहता है? वहां तत्तबीना बिहा असर दम, उसका मतलब यह है वहां रख ले इसको। उसको हजरत अपनी ज़बान मुबारक से फरमा रहे हैं तताहरी बिहा। हजरत उम्मुल मोमिनीन ने अस्मा बिन्तु शकल या अस्मा बिन्ते यजीद इब्नु सकन से जो ये फरमाया, हजरत की अदम मौजूदगी में इख्फा के साथ फरमाया, ये भी हो सकता है, या हजरत को सुनाते हुए फरमाया, ये भी हो सकता है। रिवायत में इसकी कोई सराहत नहीं है कि हजरत सुन रहे थे या नहीं, लेकिन इसका मतलब बताया हमने। बात समझ में आ गई होगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक औरत ने, यह औरत कौन है? मैंने अर्ज किया आपके साथ। एक औरत ने सवाल किया जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने गुस्ल हैज के सिलसिले में। फअखबरहा, बस हजरत ने बाखबर किया उसको। किसको? उस औरत को। वो औरत कौन है? अस्मा। कैफ तगतसिलु, क्या बाखबर किया कि वो कैसे गुस्ल करेगी। सुम्मा क़ाल, जब गुस्ल का तरीका हजरत ने इरशाद फरमा दिया, फिर फरमाया खुदी फिरसतन मिन मिस्किन, जिसको आप मुश्क कहते हैं, उसी को अरबी में मिस्क कहते हैं। वखितामुहु मिस्क, आप मुश्क कहते हैं अपनी जबान में, क्योंकि फारसी वाले मुश्क कहते हैं, वहीं से लेकर आप लोग भी कहते हैं। हजरत ने फरमाया ले एक टुकड़ा मुश्क का, टुकड़े का मतलब ये फाया वगैरह में भिगो करके फतहरी बिहा, उसके जरिए से तहारत हासिल कर। इसको वो नहीं सकते कि मुश्क में फाया भिगो कर उसके जरिए से कैसे तहारत होगी, वो समझ नहीं पाए। कालत, उसने कहा वह कैफा अतहरु बिहा, हजरत जी मैं उस मुश्क के फाये से कैसे तहारत हासिल करूं। फस्ततरा कला, हजरत ने ऐसे कपड़े से अपने आप को ढका, वो करके दिखाया उन्होंने। बाहर है आगे, आदमी को शर्म आती है तो अपना मुंह को छुपाता है ना, मुंह छुपाया। फिर फरमाया सुभान अल्लाह ततहरी बिहा, यानी ताज्जुब के मौके पर बोला जाता है सुभान अल्लाह, तो ताज्जुब हो रहा है तो ताज्जुब। हजरत आयशा फरमाती हैं फजज़बतुल मरअता, मैंने उस औरत को अपनी तरफ फेंक दिया। हजरत समझा रहे हैं
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حضرت کے اوپر حیا بھی طاری ہے. میں نے عورت کو اپنی طرف کھینچ لیا اور میں نے کہا تتبعین بہا اثر الدم، پیچھے لے جا اس کو خون کے نشانات کے مقام پر، یعنی ادخلھا فی المیدان. یوں آوے آپ کی سمجھ میں صاف صاف جب مسئلہ ہو جاتا ہے. چلیے. باب ترك الوضوء من بعد الغسل. وبه قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا ابي قال اخبرنا الحسن وهو ابن صالح عن ابي اسحاق قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضا بعد الغسل. کل روایات گزری ہیں، غسل سے پہلے وضو کا ذکر بے شمار روایات میں آپ کے سامنے آیا ہے، لیکن غسل سے فراغت کے بعد پھر آپ نے وضو کیا ہو یا حضرات فقہا اس کو کہتے ہوں کہ وضو کیا جائے، نہیں. بس اتنا تو بعض موقعوں پر جہاں موقع محل ایسا تھا آپ نے وضو کیا، سارا غسل کیا، پیر نہیں دھوئے، اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر چلے گئے، وہاں جا کے پیر دھوئے. احتیاط کی بنیاد پر جگہ ایسی ہوگی جہاں وساوس کا اندیشہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کرتے تھے غسل کے بعد. چلیے. باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه. وبه قال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا عيسى عن الاعمش عن صالح عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه قال حدثتني قالت ميمونة قالت اثنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين او ثلاثا ثم دخل يمينه في الاناء فافرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فضلك هذا الكن شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حثيات من كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه قالت ثم أتيته بالمنديل فرده. وہی بات ہے پہلے والی جو سب روایات میں آئی، بس اس میں اتنا ہے فقط حضرت نے پاؤں دھوئے اس جگہ سے ہٹ کر. کچھ اندیشہ ہوگا آپ کو کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ زمین ایسی ہو جو اس پانی سے متاثر ہو، پاؤں اس سے متاثر ہوں گے، اس جگہ سے ہٹ کر آپ نے پاؤں دھوئے. باقی تو سب بات وہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے میری خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے، کہتی ہیں أدنيت لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غسله من الجنابۃ، میں نے قریب کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے غسل کا پانی، غسل جنابت کے بارے میں، یعنی آپ کو غسل جنابت کرنا تھا اور میں نے غسل کا پانی آپ کے قریب کر دیا. فغسل کفیہ مرتین او ثلاثا، آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا 2 یا 3 دفعہ، پھر داخل کیا آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو برتن میں، فافرغ بها علی فرجہ، داہنے ہاتھ سے آپ نے پانی ڈالا اپنی شرمگاہ پر، ثم غسلہ بشمالہ، پھر شرمگاہ کو دھویا اپنے بائیں ہاتھ سے، ثم ضرب بشمالہ الارض، پھر آپ نے، کیونکہ اس کا تماس ہوا ہے فرد سے، حضرت نے اس ہاتھ کو زمین پر رکھا. آج کل تو لوگ صابن استعمال کرتے ہیں، سادگی کا دور تھا، کہاں صابن کا، اب تو لوگ کہتے ہیں ہم اسٹینڈرڈ ہو گئے. زمین پہ رگڑا، کیوں؟ کچھ اثر اس کا آیا ہو وہ ختم ہو جائے. پھر آپ نے مارا اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر، فدلک دلکن شدیدا، آپ نے اس کو رگڑا، شدت کے ساتھ میں رگڑنا. پھر آپ نے وضو کیا اپنا وضو نماز کے واسطے، پھر آپ نے پانی ڈالا اپنے سر کے اوپر 3 چلو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو بھر کر، ثم غسل سائر جسدہ، پھر آپ نے دھویا اپنے پورے بدن کو، ثم تنحى عن مقامہ، پھر آپ الگ ہو گئے اپنی اس جگہ سے، فغسل رجلیہ، پھر آپ نے اپنے دونوں پیروں کو دھویا. حضرت میمونہ فرماتی ہیں ثم اتیتہ بالمندیل، میں حضرت کی خدمت میں رومال لے کر، تولیہ لے کر، کپڑا لے کر حاضر خدمت ہوئی کہ حضرت بدن کو صاف کر لیں گے، لیکن حضرت نے قبول نہیں کیا، فردہ، حضرت نے اس کو واپس کر دیا.
लिहाजा आप इस्तेमाल करें ये भी जायज़ है, इस्तेमाल न करें ये भी जायज़ है। ये भी रिवायत में आ रहा है, हजरत ने वजू किया, रुमाल पेश हुआ, हजरत ने नहीं लिया और ऐसे हाथों को झाड़ते हुए जा रहे हैं, जैसे कुछ वो होती है ना तरी, ऐसे झाड़ते हैं, वजू करके देखा होगा बहुत से लोगों को। वहां आएगा काला, काला का मतलब यानी फाला का, यानी इस तरीके से हाथों को झटका दिया। चलिए باب ترك المنديل بعد الغسل. وبه قال اخبرنا محمد بن يحيى بن ايوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الاعمش عن خالد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پس مندیل رومال لایا گیا، حضرت نے رومال کو چھوا بھی نہیں، وجعل یقول بالماء ہکذا، اور پانی کو آپ ایسے کر رہے تھے، ہاتھوں کو جھٹک رہے تھے۔ چلیے باب وضوء الجنوب اذا اراد ان ياكل. وبه مولانا، حالت جنابت میں آپ نماز پڑھیں گے جائز ہے؟ حالت جنابت میں قرآن پڑھیں گے جائز ہے؟ حالت حیض میں عورت قرآن پڑھے نماز پڑھے جائز ہے؟ لیکن حائضہ عورت حالت حیض میں کھانا کھائے گی کہ نہیں کھائے گی؟ معلوم ہوا ایک آدمی جنابت کی حالت میں ہے، اس کو کھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، کیا کھانے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا ہاتھ دھو اور کھا؟ ارے دلیل حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر حضرت ایسے نہ کرتے جواز کیسے معلوم ہوتا؟ چلیے وبه قال اخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ياكل او ينام. ان کے استاد ایک تو یہ ہیں حمید ابن مسعدہ، تحویل کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ان کے استاد ہیں عمرو ابن علی، دیکھ رہے ہیں نا؟ تو کہتے ہیں کہ عمرو ابن علی کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یاکل او ینام وهو جنوب توضأ. تھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا ارادہ کرتے یا سونے کا ارادہ کرتے، حالانکہ آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تو آپ وضو کرتے. پھر کیا ہے؟ عمرو بن علی کی روایت میں اضافہ ہے، کیا ان کی حدیث میں وضوءہ للصلاۃ، اس میں کیا ہے؟ وہو جنوب توضأ، یہی الفاظ ہیں حمید ابن مسعدہ کی روایت۔ عمرو بن علی کی روایت میں توضأ کے بعد کیا ہے؟ توضأ وضوءہ للصلاۃ، اتنا فرق ہے دونوں کی روایت، سمجھ میں آ رہی ہوگی بات؟ چلیے باب اقتصار الجنوب على غسل يديه اذا اراد ان ياكل. وبه قال اخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنوب توضأ. حالت جنابت میں بسا اوقات کھانے کی نوبت بھی آتی ہے، حالت جنابت میں بسا اوقات سونے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ اگر اتفاق سے 10 بجنے سے پہلے ہی ملا جی کو جنابت کی حالت ہو گئی اور آپ نے کہا نہیں ابھی غسل ہے، مولانا صبح کو بخار چڑھا ہوا ملے گا، پھر صاحبۃ المحراب پٹائی کرے گی، جب تیرا یہ حال ہے تو باز کیوں نہیں آتا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے سونے کا، حالانکہ آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تو وضو فرماتے، اور جب ارادہ کرتے یہ کہ آپ کھانا کھائیں، غسل یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیتے۔
कितनी आसानी पैदा हो गई उम्मत के लिए। हालत जरा हाथ धो, खाना है खा लो, सोना है वुज़ू कर लो, वुज़ू भी अगर भारी पड़ रही है पेशाब कर और पेशाब गा को दो तुम नम। चलिए आगे आ रही है रिवायत। باب اقتصار الجنب على غسل يديه اذا اراد ان ياكل او يشرب. وبه قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن ابي سلمه ان عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب توضا واذا اراد ان ياكل او يشرب قالت غسل يديه ثم ياكل او يشرب. वही माना है पहले वाली। चलिए باب وضوء الجنب اذا اراد ان ينام. وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضا وضوءه للصلاة قبل ان ينام. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے تھے سونے کا جنابت کی حالت میں تو وضو کرتے تھے اپنا وضو نماز کے لیے اپنے سونے سے پہلے۔ اگلی روایت آ رہی ہے، اس میں راوی عبداللہ ابن عمر ہیں۔ بعض محدثین نے اس کو مسند عبداللہ ابن عمر میں شمار کیا ہے اور بعض حضرات نے اس کو مسند عمر میں شمار کیا ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر نے خود پوچھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مسند عمر۔ بعض کتابیں ہیں کہ جس میں مسانید کو جمع کیا گیا ہے، یعنی وہ اسی حساب سے ابو بکر صدیق کی یہ روایات ہیں، ان کی یہ ہیں، حضرت عمر کی یہ ہیں، حضرت عثمان کی یہ ہیں، حضرت علی کی ہیں۔ بعض نے حروف تہجی کے حساب سے لیا۔ اس سلسلے میں سب سے جامع کتاب جامع المسانید والسنن ہے، حافظ ابن کثیر۔ اتنی موٹی موٹی اور 6 جلدوں میں، یعنی اگر آپ اٹھانا چاہیں آپ میں سے کوئی اس کو اٹھا نہیں سکے۔ ہاں الحمدللہ میرے پاس تو بہت ہی تقریباً میرے پاس تو 28 سال، یعنی کہ کسی بھی حدیث کو دیکھنا ہو ذرا سی دیر لگ کتاب اٹھائی یہ موجود والحمدللہ ہی ادا تھا۔ کسی حدیث کو تلاش کرنے میں یا اس کا حکم معلوم کرنے میں، کیسی حدیث سب تو کتابوں میں ہے۔ آپ حضرات کے علماء کے طلباء کے بالوں پر کتب ہیں، کتابیں دیکھیں گے سارے حقائق کھل کر، اور کتابی نہیں دیکھو گے، اس سے دوری اختیار کرو گے، کھیل کود کے چکر میں پڑ جاؤ گے تو شیطان آپ کے ساتھ کھیل کرنے لگے۔ بہرحال میں یہ بتایا کہ اس حدیث کو بعض حضرات نے عبداللہ ابن عمر کی مسند میں سے شمار کیا ہے اور بعض نے اس کو حضرت عمر کی مسند میں سے شمار کیا ہے۔ چلیے وبه قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال يا رسول الله اينام احدنا وهو جنب قال اذا توضا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر، ابا نہیں کہہ رہے ہیں، معلوم ہوا حضرت عمر خود پوچھ رہے ہیں۔ مسند عمر ہونا وہ زیادہ ارجح ہے۔ حضرت عمر نے کہا حضرت جی کیا ہم میں سے کوئی سو سکتا ہے جنابت کی حالت میں؟ حضرت نے فرمایا ہاں اذا توضا، جنابت کی حالت میں ہے وضو کیا ہو گیا۔ کل روایت آئی تھی کہ پیشاب کرو اور اپنے ذکر کو دو ثم نم۔ چلیے باب وضوء الجنب وغسل ذكره اذا اراد ان ينام. وبه قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ذکر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو رات میں جنابت پہنچ جاتی ہے تو حضرت نے فرمایا وضو کر واغسل ذکرک، اپنے ذکر کو دھو ثم نم، پھر سو جا۔ چلیے باب في الجنب اذا لم يتوضا. وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال اخبرنا شعبة
قال واخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة واللفظ له عن علي بن مدرك عن ابي زرعة عن عبد الله بن نجيش عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. وہ واقعہ سنایا تھا کہ مولانا عبداللہ صاحب کا سر سید خان کا واقعی ایک تو ہیں مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی. جب آپ سنتے ہیں مولانا عبدالحی تو آپ کے ذہن کا تبادر ان کی جانب ہوتا ہے کیونکہ ان کے بہت سے حواشی کتب آپ کے سامنے ہیں. ایک ہے مولانا عبدالحی صاحب بوڑھانی، نام تو سنا ہوگا کبھی، مسلسلات پڑھی ہے، مسلسلات میں جو آتا عبدالحی البڈھانوی، اڑے نہیں دال کے ساتھ میں آتا البڈھانوی. یہ بڑھانا ہے مظفر نگر سے آگے وہاں کے تھے. وہ مولانا عبدالحی جو سید احمد شہید کے ساتھ رہے تمام معاملات اور تمام مارکوں، وہ ہے مولانا عبدالحی صاحب. بڑے حاضر جواب، بڑے عالم اور بہت صاحب تقوی. تقوی کا تو یہ حال تھا کہ پیر صاحب نے نئی شادی ڈبل بھی کر لیں لوگ، کہ اللہ نے اجازت دی. اور یہ بھی فرمایا کہ بھائی عورت کے ساتھ انصاف کرو، اکیلی ہوگی تو انصاف کیسے ہوگا؟ پولیس بھی وہی ہے، دباغا بھی وہی ہے، مجرم بھی وہی ہے، قاضی بھی وہی ہے، انصاف کیسے ہوگا؟ انصاف تو تب ہوگا جب کہ تعدد ہو. مگر یہ سب بیکار بات ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں اس کا خوف ہو کہ عدل اور انصاف قائم نہیں کر سکو گے تو سنگل کافی. خیر، تو پیر صاحب نے شادی کی. شب زفاف کی پہلی رات تھی. پیر صاحب نماز میں آئے، فجر کی تکبیر اولا پہنچو. مولانا عبدالحی صاحب یہ سوچ کر بھائی پہلی رات ہے، نئی بیوی آئی ہے، کچھ نہیں کہا، خاموش رہا. تو مولانا آواز تو ہلکی تھا. مولانا عبدالحی صاحب مولانا عبدالحی صاحب نے اگلے دن پھر دیکھا، پھر تکبیر اولا فوت ہو رہی ہے. سلام پھرتے ہی رہا نہیں گیا مرید سے. پیر صاحب سے کہتے ہیں اللہ کی عبادت ہوگی یا شادی کی عشرت؟ پیر صاحب سے کہتے. پیر صاحب بھی پیر ہے، اچھے پیر ہیں بھائی. کہنے لگے بھائی میرا کوئی کام خلاف سنت دیکھو تو بھائی مجھ کو متنبہ کر دیا. مولانا عبدالحی صاحب نے کہا عبدالحی کو اتنا سستا سمجھ رکھا ہے کہ خلاف سنت امور آپ کے دیکھوں پھر بھی آپ کے پاس رہوں گا. یہ پیر صاحب کو بولو. اب انداز گفتگو سمجھ جائیے ان کا کیسا ہوگا جو پیر صاحب سے ایسی گفتگو کر رہا. ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں مولانا عبدالحی صاحب. دیکھا ایک اور صاحب ہیں ٹرین میں، سفید ریش ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے اور کتا بھی لیے ہوئے ہیں. وہ ان سے متعارف نہیں، یہ ان سے متعارف نہیں، مگر نہی عن المنکر ان کی فطرت و طبیعت. مولانا عبدالحی صاحب بڑھان میں گئے ان کے پاس. جا کے کہنے لگے آپ کی
शक्ल व सूरत से मालूम होता है मुसलमान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे आदमी हैं, ये क्या कुत्ता लेकर के सफर कर रहा। उन्होंने कहा मैंने आप जैसे मौलवियों से सुना है कि जहां कुत्ता रहता है फरिश्ते नहीं आते, लिहाजा मैं कुत्ता साथ रखता हूं ताकि फरिश्ते हजरत इजराइल और उनकी फौज मेरे पास न पहुंचे। उनका जवाब सुनकर ये फौरन बोले कुछ फरिश्ते वो भी तो हैं जो कुत्तों की रूह कब्ज करते हैं, तेरी रूह वो फरिश्ते कब्ज करेंगे जो कुत्तों की रूह कब्ज करते हैं। कर दिया ना जवाब। अंदाज तारुफ नहीं मगर नाम तो एक दूसरे का सुन रखा था, वो समझ गए। वो कहने लगे कुत्ते वाले आप मौलाना अब्दुल हई साहब हैं क्या? समझ गए तो जो बातें मैंने सुन रखी है मौलाना अब्दुल हई साहब के बारे में वो अंदाज। इन्होंने कहा कि आप सर सैयद खां हैं क्या? तारुफ हुआ। वाक़या मलफूजा के फकीहुल उम्मत में लिखा हुआ है, मैं आप देख सकते हैं। मैं तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जबान से बहुत दफा सुना हूं। तो सारे इश्कारात खत्म हो गए होंगे आपके। अब बात सुनिए, इमाम नववी ने शरह मुस्लिम के अंदर लिखा है कि जहां शरीयत ने कुत्ते की इजाजत दे दी, खावो लिल इश्तियाद हो, खावो लिहिफाजतिल मवाशी हो, शरीयत से इजाजत देने का मतलब यह है कि उस मुकल्लफ को महरूम करना मकसूद है। अब वो उस वईद के तहत में दाखिल नहीं होगा। बात समझ में आई? इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की इस तौसी के बाद आप अपने कमरे में हैं, आपके जेब में या आपकी अलमारी में नोट है, नोट के ऊपर तस्वीर है, अगर उसके जाहिर पर रखोगे तो आएगा, फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। मगर पैसे रखने की इजाजत है, आप मस्जिद में जा रहे हैं, वुजू कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पैसे आपकी जेब में है, नोट आपकी जेब में है, उसके ऊपर तस्वीरें हैं, नमाज जायज है बिना किसी कराहत के। जब शरीयत ने किसी चीज के अंदर वुसाअत व इजाजत अता फरमा दी तो उसका मतलब ये होगा कि उस सिलसिले में जो वईदात वारिद हुई हैं फिर वो उन वईदात के तहत में दाखिल नहीं। बात समझ में आ गई होगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही सूरतुन वला कल्बुन वला जुनुबुन, दाखिल नहीं होते फरिश्ते ऐसे घर में कि जिसमें तस्वीर हो, और ऐसे घर में कि जिसमें कुत्ता हो, और ऐसे घर में जिसमें जुनूबी हो। हालत जनाबत में पड़ा, लेकिन जिस हालत पर शरीयत ने इजाजत दी अगर उस हालत पर है तो फिर उस वईद के तहत में दाखिल नहीं। चलिए मौला अज़वाज मुताहरात तो बेशुमार थी, 10-11, पर हजरत के अंदर जो ताकत है 4000 मर्दों के बराबर अकेलों में ताकत है। जानते हैं ना, कहीं हदीस में आपके सामने आए कि 40 मर्दों के बराबर है तो मेरी बात को झुटलाना नहीं, वो 40 भी सही है और जो मैं 4000 बता रहा हूं ये भी सही है,
جہاں 40 آیا ہے وہاں 40 سے جنتی 40 مراد ہے، اور جنتی شخص میں دنیا کے آدمی کے مقابلے پر 100 گنا طاقت ہوتی ہے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 4000 مردوں کے برابر طاقت حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلوں میں تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوا تمام ازواج کے پاس گئے، مزاجرت کی، کبھی تو ایسا ہوا اس کے بعد بھی غسل، اس کے بعد بھی غسل، اس کے بعد بھی غسل، اس کے بعد بھی غسل۔ کبھی آپ نے ایسا بھی کیا کہ ہم سب سے فارغ ہو کر بعد میں غسل کیا؟ یہ بات قوم کے سامنے کیوں آ رہی ہے؟ پوشیدہ باتیں، تاکہ مسائل اور احکام معلوم ہو سکے، اس لیے چلیے۔ وبه قال اخبرنا سعيد بن حريث قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن متوكل عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اراد احدكم ان يعود توضا۔ اگر آدمی آسانی چاہتا ہے، ابھی بیوی کے پاس گیا، پھر اس کے پاس جانا، پھر اس کے پاس جانا ہے، وہ بعد میں غسل کرے، یہ بھی جائز ہے، ہر ایک کے بعد غسل کرے، یہ بھی جائز ہے، لیکن کم سے کم، لیکن بطریقے وجوب نہیں ہے، افضلیت کے طور پہ حضرت فرما رہے ہیں کم سے کم اتنا تو کر لے، پیشاب کر، ذکر کو دھو اور وضو کر، یہ زیادہ اطیب ہے، وہ جائز وہ بھی ہے کہ سب سے پانی ہو کر بعد میں غسل کرے، اسی کو فرما رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جب ارادہ کرے تم میں سے کوئی یہ کہ وہ لوٹے، یعنی جس کام میں مشغول تھا پھر اس کام کے اشتغال کی جانب لوٹنے کا ارادہ ہے، تو دونوں کے مابین کیا کرے؟ وضو کر لے۔ چلیے۔ باب اتيان النساء قبل إبداء الغسل وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لإسحاق قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاب على نسائه في ليلة بغسل واحد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا اپنی تمام ازواج مطہرات پر ایک ہی رات میں غسل واحد کے ساتھ، آخر میں غسل کیا۔ کبھی ایسا ہوا ہر ایک کے بعد نہیں، کیوں؟ تاکہ امت کو احکام معلوم ہو جائے، نہ یہ شکل واجب نہ یہ شکل واجب، ہر ایک کے بعد کر لیا جائے، یہ اطیب ہے، ازکا ہے، اطہر ہے، تو بات الگ ہے، لیکن وجوب نہیں۔ چلیے۔ وبه قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات چکر لگاتے تھے اپنی تمام ازواج پر غسل واحد کے اندر، ایک ہی آخر میں غسل ہوتا تھا۔ چلیے۔ باب حل الجنب من قراءة القرآن وبه قال أخبرنا يعقوب بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عبد بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال أتيت علي أنا رجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحفظه عن القرآن شيء ليس جنابة۔ مولانا، جنابت کی حالت میں نہ مصحف شریف کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، نہ اس کو زبانی پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے سمجھا۔ جو حائضہ کا حکم ہے وہی صاحب جنابت کا بھی حکم ہے، لیکن جنابت کی حالت میں یا حائضہ اور حالت حیض میں سونا چاہے، کھانا کھانا چاہے، کھانے کا ارادہ ہے ہاتھ دھو لے، سونے کا ارادہ ہے تو اس میں وضو بھی ہے اور وضو کا بھی شارٹ کٹ ہے، اپنی شرمگاہ کو دھو اور سو جا، یہ مخفف وضو ہوگی۔ جنوبی کو روکنا قرآن کریم کی قراءت سے۔ چلیے، ہو گیا۔ عبداللہ ابن سلمہ کہتے ہیں کہ میں آیا حضرت علی کے پاس اور دو آدمی اور تھے،
तो हजरत वो कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजु मिनल खलाई, हजरत निकलते थे बैतुल खला से, फयक़रअुल कुरआन, कुरआन करीम की तिलावत करते हैं। बैतुल खला से निकल रहे हैं, बेवकूफ के हैं, मगर जनाबत की हालत नहीं है, हदसे असगर है। मालूम हुआ हदसे असगर की हालत में किराअत करना कुरान की जायज है। वयाकुलु माना अल्लाहमा, और हजरत इस हालत में हमारे साथ गोश्त खाते थे। वलम यकुन यअदुहु अनिल कुरान शैउन लैसा जनाबता, और नहीं रोकती थी कोई चीज आपको कुरान पढ़ने से जनाबत की अलावा। अगर आप जनाबत की हालत में हैं फिर तो आप कुरान नहीं पढ़ते, इसके अलावा किसी भी हालत में है कुरान पढ़ते। चलिए وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد ويوسف الصيدلاني الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه معلوم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة. हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत से कहते हैं हजरत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे हर हाल में जनाबत के अलावा। जनाबत के अलावा और अहवाल में से किसी भी हालत पर आप हैं तो आप कुरान करीम पढ़ते थे। थके तो नहीं भाई, जैसे कल सब गए थे हैं, आज नहीं कल सब गए। चलिए तो फिर और पढ़ा दो थोड़ा। चलिए باب ما تقي بنبي ومجالسته. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة رضي الله تعالى. खुलासा कलाम इन अबवाब का ये है, कल भी मैंने अर्ज किया था, जनाबत की हालत में आप मुसलमान को सलाम भी कर सकते हैं, सलाम का जवाब भी दे सकते हैं, मुसाफा भी कर सकते हैं, उसके पास बैठ भी सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा साहब आए, देखा अपने आप को हालत जनाबत में, खिसक के चले गए। हजरत ने फरमाया कि मोमिन जो है वो नापाक नहीं होता। हजरत का मतलब ये नहीं है कि मोमिन कभी हालत जनाबत में नहीं होता, यानी मोमिन ऐसा नापाक नहीं होता कि वो मोमिन के पास ना बैठ सके। जनाबत की हालत में भी वो बैठ सकता है, गुफ्तगू कर सकता है, ये मतलब है आपके ये फरमाने का। नहीं आया अल-मुमिन ला युज़िन, अल-मुमिन ला यंजुस, अल-मुमिन ला यंजस, यही माना है। ये तो है इसका खुलासा। अब मैं आपसे कहता हूं, किताब में किताबत की अखलाक बहुत मिलती है। आप दुआ कर दें, इमाम नसई बहुत बड़े आदमी हैं कि उनकी खिदमत का मौका ऐसी होनी चाहिए। देखो मौलाना, ये दूसरी हदीस आ रही है, सुफियान है, काला हद्दसना सुफियान काला हद्दसनी वाक़ी, दूसरी हदीस में है ना सुफियान। मौलाना इमाम नसई की अस्सुननुल कुबरा देखो, हाफिज मिज़्ज़ी की तौबतुल अशराफ देखो, सुफियान के बजाय यहां पर मिसार। और आगे चलो, आन अबी वाइल आन अब्दुल्लाह, मौलाना अबू दाऊद शरीफ में, सुननुल कुबरा में, तौबतुल अशराफ में अब्दुल्लाह के बजाय हुज़ैफा। ये तेरे नुस्खे में मुहस्सी ने ठीक कर दिया होगा, मेरे सामने ये जिसने वो ठीक किया, लेकिन सुफियान तो होगा, इसने कर दिया तो उसने मुहस्सी ने किया तो भी है। और आगे चलिए, तीसरी हदीस शुरू हो रही है, कुतैबा बिन सईद, मौलाना अस्सुननुल कुबरा में देखिए, वो हुमैद इब्न मसादा है, कुतैबा इब्न सईद नहीं। ये भी ठीक हो गई। क्या मालूम हुआ, सारे नुस्खों में उसूल और कोताही है, यानी जरूरत है इसकी खिदमत करने। कुतैबा इब्न सईद नहीं है,
हुमैद इब्न मसाला नुस्खा नहीं, वो नुस्खा के नहीं, वो नुस्खा नहीं है ही वो। हुमैद इब्न जो भी उसको रिवायत करना उस रिवायत को हुमैद इब्न मसाला से करना। चलिए وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن شيباني عن أبي موسى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم इस हदीस का रावी कौन है? हुदैफा। दूसरी में भी वही है। हजरत हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे इज़ा लक़िया रजुलन मिन अस्हाबिही, जब मिलते थे किसी आदमी से अपने सहाबा में से, मा सहाहू, उसको छूते, यानी सलाम मुसाफा होता, वदआ लहू, और उसके लिए हजरत दुआ करते। कहते हैं फराइतुहु यौमन बुकरतन, मैंने देखा हजरत को एक दिन सुबह सुबह, लेकिन मैं खिसक लिया। क्यों? हुदैफा कहते हैं मैं खिसक लिया। फहिक्तु अनहु, हिक्तु है मिल्तु, आरस, मैं खिसक ली, ऐसा सदन, मैं खिसक लिया। सुम्मा अतैतुहु हीरा इर्तफान नहारू, फिर मैं आया हजरत के पास जबकि दिन चढ़ चुका था। फक़ाल, हजरत ने फरमाया इन्नी रअयतुका हुदैफा, मैंने तो तुझे सुबह सुबह देखा था, फहिक्तानी, तू मेरे पास से चला गया। फक़ुल्तु, मैंने कहा हजरत जी इन्नी कुन्तु जुनुबा, मैं जनाबत की हालत में था। फ़ख़शीतु अन तमस्सनी, मैं डरा इस बात से कि आप मुझको छू ले, हालांकि मैं जनाबत की हालत में हूँ। इरशाद फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल मुस्लिम ला यंजस भी है, ला यंजस दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। मुसलमान नापाक नहीं होता, ऐसा नापाक उसकी हालत में नहीं होता कि उसके सलाम मुसाफा ना हो सके, उसके साथ मुकालमत ना हो सके, उसके साथ बातचीत ना हो सके, और उसके साथ उठना बैठना ना हो सके। जनाबत की हालत में भी उससे घर में मुल्ला जी से पूछो, जब इसकी रफीक हयात उन अय्याम मखसूसा में होती है तो मुमाशात, मुकालमत वगैरह का सिलसिला है कि नहीं? सबूत यदुल्ल वाला बता। लेकिन साहिब इब्राहिम ने लिखा है वइन ज़हिकत कल मुस्तहदियति फलैसल रिज़न, अगर वो बात सुनकर के हंसी और मिसर इस अंदाज के हंसी जैसे इस्तेज़ा की सूरत में होता है, यहाँ का जीत और हंसी वो रज़ामंदी शुमार नहीं होता। माफी याद आ रही होगी बात किताब ने कहा थी। चलिए وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني واقل सुफियान के बारे में मैंने बताया, ये असल क्या है? मिसाल है, और नुस्खे का मसला नहीं, असल है। सुफियान का तो यहाँ कोई मसला ही नहीं, मिसाल है। चलिए عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فأوى إليه فقط। अभी जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ऐसे, अगर अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई तो कायदे के मुताबिक जूं का एक शक्ल तो ये है, या तो ये कुत्ताब की गलतियां हैं, और सुननुल कुबरा बता रही है कि कुत्ता की गलती, फिर तो कोई हर्ज नहीं। अलहुदैफा लिखा और नशे के हवाले से जो और लोग वो कर रहे वो कह रहे हैं अलहुदैफा, फिर तो ठीक है। और अगर बात गड़बड़ कर रहे हैं फिर तो कायदे का तकाजा ये है उसे जूं का तू रखकर उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। असल यूं है, उठाकर देखिए पुनः किताब, उठाकर देखिए अबू दाऊद, उठाकर देखिए तौबतुल अशराफ, उठाकर देखिए, फिर वो है कायदे का।
حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، وہو جنوب، حذیفہ جنابت کی حالت میں ہے، فاحوا الیہ، حضرت میری جانب مائل ہوئے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ میں نے کہا حضرت جی اتنی جنوب، جب انہوں نے دیکھا حضرت جی میری طرف بڑھ رہے ملنے کے لیے، میں نے کہا حضرت جی میں ناپاک ہوں، میں حالت جنابت میں ہوں۔ آپ نے فرمایا ان المسلم لا ينجس، مسلمان نجس نہیں ہوتا، انما المشركون نجس۔ کیا مطلب ہے ناپاک ہونے سے؟ اس کے مطابق میں نے عرض کر دیا ہے۔ چلیے یہاں قتیبہ ابن سعید ہے، یہ حمید ابن مسعدہ ہے، تو سنن الکبریٰ میں بھی حمید ابن مسعدہ لکھا ہوا ہے، اور حافظ مزی کی تحفۃ الاشراف میں بھی حمید ابن مسعدہ ہے۔ چلیے قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينه وهو جنوب فارسل عنه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال اين كنت يا ابا هريره؟ قال يا رسول الله انك لقيتني وانا جنوب فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل، فقال سبحان الله انه من یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے مدینے کے راستوں میں سے ایک راستے میں، حالانکہ ابو ہریرہ جنابت کی حالت میں ہیں۔ ابو ہریرہ ملاقات کے بعد کھسک لیے، حضرت کے پاس سے کھسک لیے، کیوں؟ دل نہیں چاہا کہ میں ایسی حالت میں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھوں۔ حضرت کے پاس تو فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ فاغتسل، ابو ہریرہ نے غسل کیا، ففقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طے کر کے دوست کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے اپنی کامیابی کے لیے دعا کرانے کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ فرائض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کیوں بلند آواز سے کوئی کلمہ پڑھ کر دعا کا آغاز کرتا ہے، پھر بلند آواز سے ہی ختم کرتا ہے؟ اس سلسلے میں جو کچھ ہے وضاحت فرما دیجیے، عین کرم ہوگا۔ اس بچے کو چاہیے جو اس کا منہ ہے، اس کو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رسالہ استحباب الدعوات عقیب الصلوات کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ وہ مکمل کتاب ہے، ایک تو اس میں آ گیا، لیکن اس کا ایک اور بھی باقی ہے، اور مشکات شریف میں اور دوسری کتابوں میں حدیث آئی ہوگی، ہم حضرت کے اور صحابہ کے نماز سے فارغ ہونے کو کہتے سمجھتے تھے تکبیر سے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب وہ سلام پھر اس کے بعد میں کچھ وہ دور سے کچھ کہتے تھے، مولانا پچھلے سال بھی پڑھی ہوگی مشکات شریف میں، اور دوسری کتابوں کے اندر بھی آپ کے سامنے آئی ہوگی۔ لہذا ابھی ان دونوں چیزوں کو، اس حدیث کو اور پوری حضرت تھانوی کی وہ کتاب احادیث کی احادیث اس کے اندر جمع کر رکھی ہیں، آپ کے سب اشکالات انشاءاللہ ختم ہو جائیں۔ مچھر کو بجلی والی بیل مار سکتے ہیں، مولانا تم یہی سب کام کرو، لیکن وہ آپ کہیں گے کہ آگ سے عذاب دینا کیونکہ وہ کسی اور کا کام نہیں ہے علاوہ خالق نار کے، لیکن حقیقت میں وہ عذاب بالنار نہیں ہے، اس کے شر سے بچنا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہم نے سنی تھی، اس کے لیے ایک وظیفہ بھی ہے، اگر مچھر ہیں کاٹ رہے ہیں اور آپ کے پاس نہ کچھ ہے نہ مچھر دانی ہے تو آپ اس وظیفے کو پڑھیے۔ حوالہ مت پوچھنا تو میں بتا دوں۔ الا یا ایھا المچھر لا تبلبل ان ذکرنی انا رجل غریب لیس عندی مچھردانی۔ الا یا ایھا المچھر لا تبلبل ان ذکرنی انا رجل غریب لیس عندی مچھردانی۔ ایک ساتھی کے بیروی مخلوق
مفلوج زدہ نہیں، فارغ زدہ ہوا جائے. مفلوج کے معنی تو خود وہی ہو، مفلوج کے معنی فارغ زدہ. جب مفلوج لکھ دیا اب زدہ کے بعد نہیں آیا. فارغ اگر لکھتے تو اب آئے گا زدہ. اس میں آپ لکھتے مفلوج ہیں. شفائے عاجلہ کی درخواست سے اللہ تعالیٰ شفا. استسقاء کے علاوہ دعا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا ثابت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب سب کچھ کتاب کے اندر ملے گا. ویسے تو اب انفرادی طور سے حضرت نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانا آپ کا ثابت ہے. سلیم ضرور بنا. آئینہ کنتا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تو کہاں تھا؟ انہوں نے کہا حضرت جی انکا لقیت دیوانا جنوب، آپ کی ملاقات ہوئی اس حال میں کہ میں حالت جنابت میں تھا. کہہ رہی تو ان اجالسک حتی اغتسلا، میں نے ناپسند سمجھا اس بات کو کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں یہاں تک کہ میں غسل کروں. آپ نے سبحان اللہ کا طور تعجب کے سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں. چلو بہت دیر میں آپ کا مائک ٹھیک ہوا ہے. اللہ خیر. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے.